اختیار کیا جائے جی تو یہ واقعی بنیادی چیز ہے، صبر برداشت کرنا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی بتائیں۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، مجھے کسی نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہماری ہمشیرہ کی شادی تھی اور جو دولہے کی بہنیں تھیں ان کو کچھ کھانے میں پرابلم کا سامنا ہوا، رخصتی کا معاملہ تھا، تو وہ جو دولہا تھا اس نے فون کیا اپنے سسرال میں کہ میری بہنوں سے جو ہے وہ جا کر کے معافی مانگے، ان کو کھانا سے نہیں ملا ورنہ میں ابھی آپ کی بیٹی کو طلاق دے رہا ہوں۔ یہ فیکٹ بیسڈ بات، یہ حال بنا پڑا، کیا کریں؟ اصل میں یہاں میں چند باتیں تھوڑی وضاحت کرنے کی ضرورت سمجھ رہا ہوں، جی کیونکہ مطلب بستے ہوئے برسوں چلے ہوئے گھر کم ٹوٹتے ہیں، ٹھیک 15 سال 25 سال 20 سال 40 سال 50 سال ہو جاتے ہیں، اگرچہ ان کے ٹوٹنے کے بھی واقعات ملتے ہیں لیکن انتہائی کم ملتے ہیں واقعات، کیونکہ ایک چل پڑا ہوتا سلسلہ۔ زیادہ تر جو گھر ٹوٹنے کے واقعات ملتے ہیں یہ کچھ ہی عرصے کے بعد شادی کے چند سالوں میں ہی یہ معاملہ، یا بعض گھر تو بیچارے چند مہینوں میں ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں ٹوٹنے پھوٹنے سے مراد گھر میں طلاق ہو جانا، خلا کا ہو جانا، میاں بیوی کے درمیان جدائی کا ہو جانا، یہ بیسک یہاں مراد یہی ہوتی ہے، اور ہم اسی کو بچانے کے لیے آج بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم کچھ نہ کچھ گھر بچانے میں کامیاب ہو جائیں، اور آپ اگر توجہ سے سنیں گے تو اللہ نے چاہ تو فرق پڑے گا، کچھ ہم اس کے اسباب بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو یہ بھی جو آپ بیان کر رہے ہیں نا، یہ کردار کا پرابلم ہے، کیونکہ میں نے جس طرح کی تحقیق اور ریسرچ جو مجھ تک پہنچی ہے میں اس کو اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اصل میں ہمیں شکل دیکھ کر شادی کرنے کی عادت ہو گئی ہے، یعنی ہم ظاہر بین ہیں، ہم کردار کا جائزہ نہیں لے پاتے۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اب شادی تو ہوئی کوئی نہیں ہے، ساتھ رہیں گے تو کردار کا پتہ چلے گا۔ کردار کا پتہ چل جاتا ہے شادی سے پہلے بھی، بڑے بزرگ کردار کا پتہ چلا لیتے ہیں، گھر کے اندر لڑکی کا ماحول دیکھ لیا جاتا ہے اور گھر کے باہر لڑکے کا ماحول دیکھ لیا جاتا ہے، اس سے بھی کردار کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر ہم کردار کے بارے میں بھی غور کر لیا کریں اور شادی سے پہلے کہ یار ٹھیک ہے کماتا اچھا ہے، شکل صورت بھی اچھی ہے، یا لڑکی ہے شکل صورت کی اچھی ہے اور رشتہ مطلب اچھا لگ رہا ہے، فیملی کو بھی اپنی سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کی روٹین کیا ہے یہ بھی ہمیں نالج ہونی چاہیے، کیونکہ روٹین کی وجہ سے بہت ساری چیزیں خراب ہو جاتی، دکھنے میں ہر حوالے سے آدمی بہت بہتر نظر آتا ہے، لیکن جب طبیعت میں غصہ ہے، اب چھوٹی چھوٹی بات پر ہائپر ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ پڑتا ہے، یا اللہ نہ کرے ہاتھ کا چھوٹے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہاتھ چلا دیتا ہے، چھوٹ ہاتھ ہوتے ہیں، یا عورت ہے لڑکی ہے اس کو برداشت ہی نہیں ہے، بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، کوئی چھوٹے بڑے کا اس کو لحاظ ہی کوئی نہیں ہے، اگزامپل دے رہا ہوں، تو وہ شوہر کے ساتھ بھی بدتمیزی کرے گی۔ جی ہاں بالکل، جس طرح شوہر مرد کے مارنے کے واقعات ملتے ہیں کہ اس نے بیوی کو مارا، اس طرح بلا شک و شبہ بیوی شوہر کو مارتی ہے، اس کے واقعات بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے واقعات، اب شوہر بولے کہ میں مار کھاؤں، بیوی بولے کہ میں مار کھاؤں، تو یہ کردار پھر ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہ ہوتا کب ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے بعض اوقات، چونکہ جو میری معلومات ہے تو اس وقت گھر ٹوٹنے کی جو زیادہ تر واقعات ہیں اس میں محبت کی شادی، پسند کی شادی زیادہ میٹر کر رہی ہے، اور جب پسند کی شادی ہوتی ہے نا تو اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے کی جو دونوں کی جو کیفیت یا صورتحال ہوتی ہے، یہ سمجھتے ہیں شادی کے بعد بھی، یعنی کہ وہ گرل فرینڈ جب بیوی بنتی ہے، وہ بوائے فرینڈ جب شوہر بنتا ہے تو وہ بیوی میں گرل فرینڈ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور وہ شوہر میں بوائے فرینڈ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، جبکہ دونوں کی صورت تبدیل ہو چکی ہے قبولے کے نام پر۔ تو جب یہ
प्रोसीजर हो चुका ना, कबूल है कबूल है कबूल है, तो अब यहाँ पर सारा मामला तब्दील हो चुका। अब शौहर को ये है कि ये मेरी इत्ताअत व फर्माबरदारी की तरफ आएगी, और वो ढूंढ रही होती है कि वो तोहफे कहाँ गए, वो ताइफ किधर गए, वो तेरे बगैर जी नहीं सकता, तेरे बगैर मर जाऊंगा, तो ये नहीं आता। तो अब ये किरदार जब खुलता है शादी के बाद, तो ये घर के टूटने का एक सबब बन जाता है, क्योंकि कोई फैमिली, कोई छानबीन, कोई मालूमात का प्रोसीजर हुआ ही नहीं होता। और ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम चल रहा है, इस वक्त चल रहा है। ये जो है, आपको मेरी बात की यकीन है तो आप कोर्ट में जाकर वकला से पूछ लें या कोर्ट का हाल मालूम कर लें, या जहाँ ये घर टूटने के सारे केसेस आते हैं आप वहाँ पूछ लें। इंशाअल्लाह ताला जो मैं कह रहा हूँ उसमें आपको अल्लाह ने चाहा तो ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा, नंबर एक। अब चूँकि वहाँ पर ये सारा मामला हो ही नहीं पा रहा है, तो मैं नहीं कहता कि हर वो घर टूट जाता है जो इस तरह पसंद की शादी पर होता है, लेकिन जो खबरें मैंने वो आपके साथ शेयर किया, पसंद की शादी ना भी अरेंज मैरिज भी होती है तो उसमें भी घर टूटते हैं, मैं नहीं कहता नहीं टूटते, मगर यहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा नुकसानदेह हो रही है और कहाँ नुकसान कम हो रहा है, तो कंपैरिजन के तौर पर बात की जा रही है। तो ये एक बहुत बुनियादी सबब बन रहा है, क्योंकि फैमिली इन्वॉल्व नहीं है। लड़का प्रॉब्लम में आ गया, माँ बाप से बात नहीं कर सकता, तो माँ बाप कहेंगे तूने अपनी मर्जी से शादी की थी। लड़की प्रॉब्लम में आ गई, वो माँ बाप से नहीं कह सकती, लड़की के माँ बाप कहते हैं तूने अपनी मर्जी से शादी की थी। हालांकि इस वक्त वालिदैन को ये रोल प्ले नहीं करना चाहिए, अगर चलो कर भी ली तो उन्हें बाकायदा इन्वॉल्व होकर सुलूक की तरफ लेके जाना चाहिए। लेकिन अब मियाँ बीवी ही नहीं, वो नहीं हम कर लेंगे, हमको उसको भी समय, ये भी एक वजह मेरे पास मोबाइल में है कि एक तादाद जो घर टूटी है उसकी वजह ज़िद और अना है। जी हाँ, अना, ये शादी के बाद अना क्या होती है? कंप्रोमाइज़ होता है, घर चलाना होता है, नरमी होती है, कोई एक झुक जाता है, कोई एक सॉरी कह लेता है, कोई एक्सक्यूज कर लेता है। इसी तरह घर चलते हैं। घर ये अना से नहीं चलते, घर ये अक्कड़पन से घर नहीं चला करते हैं, घर ये जिद बहस से घर नहीं चला करते कि वो बोले बस जो मैंने कहा वो बोले माई शिप माई ऑर्डर। ये घर नहीं होता। हाउस इज़ नॉट अ शिप, हाउस घर घर होता है, और ये एक पार्टनर होता है। ये आपका लाइफ पार्टनर है, चाहे वो शौहर हो या बीवी हो। तो एक तो ये कि अपनी ज़िद और अपनी अना को फना करना पड़ता है, और घर चलाने के लिए आदमी को थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होना पड़ता है, और जहाँ गलती है वहाँ माफ़ी मांगने की हिम्मत भी होनी चाहिए। तो एक अना और ज़िद की वजह से भी घर टूटते हैं। तो यूँ मतलब कि कुछ असबाब ऐसे बन जाते हैं जिसकी वजह से घरों में टूट फूट हो रही होती है। अगर बर्दाश्त होगा, सब्र होगा, और किरदार की शनाख्त किसी हद तक अगर हमने कर ली तो उम्मीद है कि बेहतरी आ सकती है। घर के टूटने में बड़ा किरदार किसका है? शोहर का है, बीवी का है, मेके वालों का है, ससुराल का है, भाई बहनों का है, उमूमन ये भी हो रहा होता है। आपको क्या लगता है? सर में हर टूटने वाले घर की एक अपनी कहानी भी होती है। कहीं शौहर की गलती होती है तो कहीं बीवी की गलती होती है, और कहीं दोनों की गलती नहीं होती तो दोनों में कोई गलती हो जाती है। तो यानी समझे कि वो मिट्टी का तेल पड़ जाता है तो कोई चिंगारी डाल देता है, तो फिर किसी फैमिली मेम्बर की गलती आ जाती है। कोई समझदार आदमी, सुलझा हुआ शख्स अगर बीच में आ जाए जो कि घर के टूटने को बहुत ही ज़्यादा, वो तो फीलिंग भी तो हो ना। असल में आपको शायद एक्सपीरियंस हो, घर में कहीं कोई प्लग शॉट हो रहा होता है, कोई अंदर में तार जैसे जल सा आ रहा होता है, आपको स्मेल सी आ जाती है, ऐसे ही यार कुछ है, जल रहा है, कुछ चल रहा है। घर के बड़ों की नाक खुली होनी चाहिए, क्योंकि जो जल रहा है ना उस तक जाकर फौरन उसको खत्म कर दें। अब भी बू आ रही है, फिर आग लगेगी। आग से पहले ये बू का प्रोसीजर जनरली होता है जी, जिसको फैमिली के बड़े फील कर चुके होते हैं, मगर वो शायद आग लगने का इंतजार करते हैं या वल्लाह आलम क्या करते हैं, या शौहर फील कर ले यार कुछ है, कहना कि आंखों से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। तो ये जो फासला पैदा हो रहा होता है ना, 1 घंटे की नाराज़गी,
پھر وہ بعد میں 2 گھنٹے پر، پھر بعد میں ایک دن پر ناراضگی، پھر ایک دوسرے کے بغیر رہنے کی عادت سی ہو جاتی ہے، اب نہیں بات کرتا، نہیں بات کرتی، نہیں کرے۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے نا، یہ صورتحال بھی سمجھے کہ ایک طرح سے گھر کے ٹوٹنے کا یہ مقدمہ بنتا ہے۔ اللہ رحم، ٹھیک ہو۔ تو اب یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ بعض اوقات کے ہے کیا، لیکن میں یہ کہتا ہوں، میں اپنے اسلامی بھائیوں سے کہوں گا، میں اپنے مردوں سے کہتا ہوں، تم مرد ہو، بڑے ہو، حاکم بنایا آپ کو، افسر بنایا آپ کو، گھر کا سربراہ آپ کو بنایا ہے، اور بہت زیادہ اتھارٹی آپ کو شریعت دیتی ہے۔ جب تک آپ کو بڑا فیصلہ نہیں کرتے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بہت زیادہ اتھورائز پرسن آپ ہیں، جب اتھارٹی آپ ہیں، بہت زیادہ اتھورائز ہیں آپ ڈی ٹو ایز پر شریعہ، تو آپ کا مزاج بھی اسی قدر بڑے پن والا ہونا چاہیے، مرحبا، آپ کا برداشت بھی بڑا پن ہونا چاہیے، کیا بات۔ اور یوں سمجھیے کہ چیزوں کو نظر انداز اور اگنور کرنے والا مزاج بھی آپ کا بڑا ہونا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ اتھارٹی ہیں، اگر آپ نے خدا نہ خواستہ جذباتی انداز اختیار کیا اور آپ نے نیرو مینٹلٹی اختیار کی، اور بات بات پر آپ جیسے کہ موڈ، یہ میں آپ کے اپنے اسلامی بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے بات بات تو موڈ خراب کر دینا۔ اچھا، یہ جیسے میں نے کل کہا تھا نا، ڈراؤ اتنا کہ ڈر باقی رہے۔ اب آپ اتنا ڈرا چکے ہوتے ہیں کہ ڈر ہی نکل جاتا ہے، اب اس کی تو عادت ہو گئی ہے موڈ خراب کرنے کی۔ اب یہ جب لینگویج گھر میں شروع ہو جائے گی نا، سمجھے کہ آپ نے ڈنڈی توڑ دی، یعنی کہ وہ لچک جو تھی نا ہلکی پھلکی سی، وہ بھی آپ نے ختم کر دی۔ گھر والے آپ کے غصے سے نہیں، گھر والے آپ کی ناراضگی سے ڈریں۔ اللہ، لوگ ہمارے بڑوں کے غصے سے ڈرتے ہیں، میں کہتا ہوں بڑوں کی ناراضگی سے ڈر پیدا ہونا چاہیے، یار یہ ناراض نہ ہو جائے۔ غصے کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ غصے کا ڈر تو پھر غصے کا ہوتا ہے، 2-4 دفعہ چلاؤ تو پھر چیخ سننے کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو مردوں کو چاہیے زیادہ سے زیادہ اپنی جو بھی ہے سنبھالیں، اپنے گھر کو سنبھالیں۔ بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کی وجہ سے اپنے اندر بردباری پیدا کریں، یہ مردوں کے لیے کہہ رہا۔ رہی میری اسلامی بہنیں، میری بیٹیاں ہیں، میری اسلامی بہنیں، آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کا جو حکم دیا ہے اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ تسلی کے ساتھ۔ آپ کا پیارا رب اور آپ کے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شوہر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، آپ وہ پڑھ کر صرف اس پر عمل کر لیں، آپ کو گھر امن کا گہوارہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہاں وہاں کی باتیں نہ سنیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے شوہر کے بارے میں کیا فرمایا، بس خلاص مرحبا۔ میں میں اسی پر عمل کروں گی جو مجھے میرے رب نے، مجھے میرے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور مرد کو بھی یہی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، تو جو آپ کے آخری کلمات کتابوں میں لکھے گئے ہیں ان میں عورت کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، یہاں بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اچھا برتاؤ کرنے کا کہا گیا۔ تو یہ وہ مقامات ہیں کہ جب آپ دونوں کی باؤنڈنگ ہے نا، اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا تھرڈ پرسن بیچ میں آتا بھی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر بیچ میں آ بھی جاتا ہے تو آپ کی باؤنڈنگ اتنی مضبوط ہے کہ مطلب کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے چیتھڑے نکل جائیں گے لیکن ہم جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ باؤنڈنگ ہونی چاہیے میاں بیوی کے درمیان، اور وہ تبھی ہوگی جب آپ کو اس سے محبت ہوگی، اس کی ناراضگی کا احساس ہوگا، اور اس سے آپ سے محبت ہوگی، ناراضگی کا احساس ہوگا۔ ایک دوسرے کے مزاج میں فرق رہے گا، ایک دوسرے کے انداز میں فرق رہے گا، عادتوں میں بھی فرق رہے گا۔ ایک تو مرد اور عورت کا ڈفرینس موجود ہے، پھر الگ الگ نیچر، الگ الگ کلچر، الگ الگ خاندان کا موجود ہے۔ تو یوں اسی طرح ہی مطلب گھر چلا کرتے ہیں۔ اگر میرے اسلامی بھائیوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اگر ابھی جیسے میں بیان کر رہا ہوں، کوئی جیسے کہ ناراضگی ہوتی ہے، افطار میں مزہ نہیں آتا تو کھانے میں مزہ نہیں آتا، گھر میں بیٹھنے میں مزہ نہیں آتا، موڈ چڑھے ہوئے ہیں، بڑھو آگے بڑھو، یا چھوڑو نا یار، کلوز کرو فائل، کیا کر رہا ہے بتاؤ۔ اب کوئی ناجائز اور کسی طرح کی ایک ظالمانہ فرمائش بھی نہیں ہونی چاہیے بیوی کی۔ اگر آپ کوئی آگے بڑھا ہے، مثال کے تو میں کہہ رہا ہوں، اور کوئی آگے بڑھ لے تو مہربانی کر کے معاف کر دو یار، آگے تو بڑھا نا، کسی کے کہنے پر، اس کے کہنے پر آپ آگے آ گئے نا، خود تو نہیں آئے نا بھائی، کسی کے کہنے پر ہی بندہ آگے آئے گا نا۔ کسی نے کہا تھا قبول ہے تبھی کہا تھا اس نے قبول ہے۔ آپ کو بھی کسی نے کہا تھا کہ بیٹی قبول ہے تو آپ نے کہا تھا قبول ہے، کسی کے کہنے پر ہی آپ نے بھی قبول کیا ہے۔ تو کسی کے کہنے پر ہی گھر بچ جاتا ہے تو کیا حرج، اپنے کو تو گھر بچانا ہے نا۔ آپ کی تو عادت ہو گئی ہے، تو ٹھیک ہے، تو معافی مانگنا بھی تو ایک اچھی عادت ہوئی نہیں ہوئی۔
آہستہ آہستہ صحیح ہو جائیں گی. تو یوں تراکیب جو ہے نا ایک تو یہ مضبوط ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گا کہ گھر کے بڑے بھی جب محسوس کریں تو سلو کرائیں, صرف سلو کرائیں. جب بھی سلو کرانے کی بات ہو نا, برائیاں نہیں بیان کی جاتی, اچھائیاں بیان کی جاتی. پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا مردوں سے کہ اگر تمہیں عورت کے اندر کوئی بات بری لگے تو اس کی اچھائی کی طرف بھی توجہ کر لیا کرو. دیکھو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ عورت میں کوئی اچھائی نہیں ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مرد میں ایک قسم کی بھی اچھائی, کم از کم مسلمان ہونا تو اس کی اچھائی ہے, ایمان والا ہونا تو اس کی اچھائی ہے, یہ تو اچھائی ہے نا. تو ایک اچھائی ہے, یہ اچھائی تو ساری اچھائیوں پر غالب ہے. تو اگر شوہر بیوی کی اور بیوی شوہر کی کچھ اچھائیوں پر نظر رکھے, جیسے کہ ہمارے بزرگ نے فرمایا, نام مجھے پتہ ہے میں نہیں بیان کرنا چاہتا, کہ جب کسی نے سنا کہ ان کے گھر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی زوجہ کی اور بعد میں رابطہ کیا گیا, تو کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کی وجہ سے گناہ سے بچا ہوا ہوں, میرے پیچھے میرے بچوں کی حفاظت کرتی ہے اور میری چیزوں کی یہ امین ہے. اس طرح کی چند خوبیاں بیان کی. ٹھیک ہے, تو اس طرح چند خوبیوں پر ذکر کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر امن کے گہوارے بنیں گے اور گھر بچ جائیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ رشتے احساس کے ہوتے ہیں, اور جب میاں بیوی میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو یوں لگے کہ سامنے والے کو میرا احساس نہیں ہے, تو یہ بات ایسی ہے کہ جو جس نے یوں سمجھ لیں کہ تباہی کی جانب بعض اوقات احساس نہیں بھی ہوتا, تبھی اصل میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ ہوتے ہی کچھ اسی طرح کے ایک بے پرواہ مزاج ہوتا. اچھا دیکھ, ہر آدمی گھر کے تعلق سے بہت ہی سنسیئر اور سیریس ہو, عورت بہت ہی کوئی بعض عادتیں اچھی ہوتی ہیں, بعض عادتیں اچھی نہیں ہوتی, بعض کمزوریاں ہوتی ہیں, کچھ گھر بار کے معاملے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں, کچھ کم کانشیس ہوتے ہیں, کچھ زیادہ اس معاملے میں فیلنگ رکھتے ہیں, کچھ کم اس معاملے میں فیلنگ رکھتے ہیں. تو اب یہ کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا, بنا کر چلائیں اور کچھ نہ کچھ ایسی اچھے ماحول میں ایسی بات کرے جس سے اگر کوئی احساس نہیں بھی ہو رہا, یعنی ڈانٹ ڈپٹ کر یا جھاڑ کر یا غصہ کر کے نہیں. دیکھیں آپ مثال کے طور پر گھر کے کچھ مینٹیننس کے کام نہیں ہو رہے تو اب بیوی لڑے, آپ سے گھر کا کوئی کام نہیں ہوتا, میں کہاں پھنس گئی ہوں, میں مر گئی ہوں, یہ اس طرح کی مطلب کہ نہ کریں. دیکھیے وہ لائٹ نہیں تھی, اب بچہ دیکھا ابھی منع کو کچھ ہو جاتا, دیکھیں یہ نہیں ہے, کرنٹ لگ جاتا, دیکھیں یہ نہیں, یہ ہو جاتا, اگر یہ ہوتا تو اگر میں یہ بھی کر لیتی تو مہربانی کرے نا, اگر یہ کر جائے. آپ بات ہی پہنچانی ہے نا, اس طرح بھی تو پہنچائی جا سکتی ہے. اگر بیوی کچھ معاملے میں کمزور پڑتی ہے, صاف صفائی ستھرائی گھر کے مینٹیننس کی چیزوں میں, تو شوہر کہتے تھے دیکھیں یہ کام تو آپ کا ہے نا, مجھے بتایا اگر میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو میں بھی ساتھ کھڑا ہوں, ہم مل کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ تو آپ کو کر لینا چاہیے تھا نا, دیکھو یہ تو کر لینا چاہیے تھا نا, نہیں ہو رہا ٹھیک ہے میں بھی حاضر ہوں, مجھے بتا دیں ہم دونوں مل کر لیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو شاید گھر بیٹھے ہو سکتا ہے یہ تھوڑی مسکراہٹ آ رہی ہو, لیکن یہ آپ کے گھر کو مطلب مدینہ ہو جائے گا آپ کا گھر. اب بتائیے گھر کا اگر ماحول ہو اور مسکراتا ہوا ماحول ہو, ویلکم والا ماحول ہو, کیا حرج ہے اگر روز ویلکم کر لیا جائے, کیا حرج ہے روز اگر مسکرا کر شکریہ کے ساتھ بات کر لی جائے, تو یہ ہو, تو یہ بھی ہو تو انشاءاللہ گھر ٹوٹنے سے بچایا جا سکتا ہے. ایک اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک میرے ساتھ میں کچھ چیزیں 1-2 دن میں آئی ہیں, تو میں چاہ رہا تھا وہ بھی ناظرین تک پہنچا دوں کہ گھر کے ٹوٹنے کے کچھ اور میرے سامنے وجوہات آئی ہیں. اچھا میں نہیں کہتا کہ یہ ہر کلچر یا ہر خاندان ہر گھر میں, لیکن یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ بعض ایسے ایریاز ہیں جہاں یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں. میاں بیوی مطلب یہ کپلس کہلاتے ہیں نا, میاں بیوی ایک کپلس ارینجمنٹ ہوتے ہیں, مطلب یہ جمع ہو جاتے ہیں دوست ان کی بیویوں کے ساتھ, اور یہ کہہ سکتے کہ گریجولی بڑھ رہا ہے, اور یہ جاتے ہیں وہاں پھر وہ کچھ کھانے پینے کا نازیبا قسم کی بھی چیزیں ہوتی ہیں, اور بس وہ چل رہا ہوتا ہے. میں کوئی نام نہیں لینا چاہتا, مجھے بتایا گیا ہے اور بڑی اوتھینٹیکیٹ بات بتائی گئی ہے, اب آپ تصدیق و تردید میرے سننے والے بتائیں گے. اب وہاں مطلب کیا ہوتا ہے, وہاں شوہر بیوی کو لے کر گیا ہے, وہ بھی اپنی بیوی کو لے کر آیا, تو یہ سب جمع ہو جاتے ہیں اور ایک وقت گزارتے ہیں, کوئی مطلب ایسی کمپنی شمپنی بن جاتی ہے اور گزارا ہو رہا ہوتا ہے. اب یہاں پرابلم کیا ہے میں آپ کو بتا, ایک تو بے پردگی ڈیفینیٹلی اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اب تھوڑا سمجھیے گا جی, تھوڑی توجہ کریں, میں فیملی آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. یہ جو میاں بیوی ہے نا ان کے اندر تو تھوڑا بہت 19 چلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ جب آپ کہیں جاتے ہیں نا تو وہ جو غیر مرد ہے وہ بھابھی بولے گا,
भाभी भाई बोलेगी, ठीक है, ये होता रहता हमारे यहाँ। अब क्या भाभी क्या भाई। अच्छा, अब शौहर और बीवी के दरमियान कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है। अब वो जब किसी गैर मर्द से बात करती है ना आपकी बीवी, तो उसका तो वास्ता तो इतना है ही नहीं, तो वो इतना मुस्कुरा कर पोलाइट डिस्कस कर रहा होता है, तो उस बीवी सोचती होगी कि यार आदमी कितना अच्छा है, मेरा शौहर देखो, बात करने की मेरे शौहर को तमीज़ नहीं है, ये देखो यार कितना अच्छा आदमी है। उसकी तवज्जो उसकी तरफ जाती है, राइट। अच्छा, अब बीवी भी उससे इसी तरह बात कर रही है गैर मर्द से, जी भाईजान आप ये लीजिए ना, आप ये लीजिए ना, वो मुस्कुरा बात कर रही है। वो भी सोचता होगा कि यार ये भी औरत है, मेरी बीवी भी एक औरत है, जब देखो मुंह तरबूज की तरह भोला रहता है, इसका देखो यार कितनी प्यार से बात करती है, यार ये औरत बहुत अच्छी है। अच्छा, ये जो एक दूसरे को अच्छा कह रहे ना, ये इनके अपनी मियाँ बीवी के झगड़े शुरू हुए। उसकी बीवी को पूछो उसका शौहर कैसा है, और उसके शौहर को उसकी बीवी कैसी है, राइट। अब ये जो आप कहते हैं अपने पांव पर दो हाथ, एक तो पांव पर कुल्हाड़ा चलाना है और एक कुल्हाड़े पर पांव मारना, ये कुल्हाड़े पर पांव मारे जा रहे हैं और ये कपल समझ नहीं पा रहे, ये शादीशुदा जोड़े समझ नहीं पा रहे हम कर क्या रहे हैं। यहीं पर आपकी बीवी की किसी गैर मर्द के साथ, उसके साथ एक अच्छे से मुरासिम पैदा होते हैं, नंबर शेयर होते हैं, व्हाट्सएप के नंबर शेयर होते हैं, फिर एक दूसरे के साथ होती हैं और बैठे बैठे घर टूटते हैं। वो कहते नहीं मैं तेरे साथ ही उसके साथ रहूंगा, वो तो मैं तेरे साथ ही उसके साथ रहूंगा। और हकीक बुनियादी तौर पर कई जगह वैसा होता है कि सबके सब एक जैसे होते हैं। अरे भाई वो गैर मर्द है, वो आपसे मुस्कुरा कर बात कर रहा है। आप जिस तरह की बीवी हो, आपके शौहर को पूछो कि आपसे मुस्कुरा कर बात करना कोई आसान है? और वो जो बीवी है जो ये कह रही हो, जो शौहर है वो ये कह रहा है, तो क्या वो शौहर के साथ जिंदगी गुजारना आसान है? मगर ये जो टेम्परेरी तौर पर जो बैठक होती है, आप भी किसी के साथ मिलते हैं, चले मर्दों औरतों को आप छोड़ दें, आपकी एक नई नई दोस्ती हुई थी किसी दोस्त के साथ, क्या लगता था, कैसे मुस्कुरा के बात करते थे। और जब गहरी दोस्ती होगी, पक्की दोस्ती होगी, तो लड़ाई होती है, थोड़े अरसे के बाद लड़ाई शुरू हो जाती है आपके दोस्तों से। अब वो दोस्त वो पहले जैसा रहता ही नहीं है, आप भी पहले जैसे कहाँ रहे। तो जब एक साथ आप रहते हैं तो फिर जैसे घर में अगर किचन में बर्तन होते हैं तो एक साथ टक 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 की तो आवाज़ आती रहती है। तो कभी किसी अब इस तरह आप अपनी बीवी को, अपने मतलब कि शौहर को इस तरह गैर मर्दों की पार्टियां के लगाएंगे तो जी आइए जी भाभी जी, ओहो वाह 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 करके करेंगे और ऐसी दावतें और ऐसी अरेंजमेंट होगा तो गुनाहों का मामला तो अलग है जो हो रहा है, बिल्कुल है हराम और नाजायज, तो ये मतलब कि बेपर्दगी के मामला तो अलग है। लेकिन इससे जो आपकी फैमिली, जो आपके घर को नुकसान। अच्छा, आप ये घर आएंगे और वो बीवी शौहर से बात कर रही होगी, वो कितना प्यार से बात करता है ना। और जो आप शौहर भी बोले कि मैं कहाँ किसकी दीवार पर धर मारूं, इसको क्या पता बीवी से, मेरी बीवी से प्यार से बात कैसे की जाती है। और जब शौहर बोलेगा यार वो फला मिसेस कितनी पोलाइट डिस्कस करती है ना, कितनी मुस्कुरा के बात करता है, बीवी भी सोचेगी ये हो क्या गया। अब यहाँ आज अब मतलब मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं दिखाई आपको, ये इतनी मतलब के फितने वाली चीजें हैं और इतना ये हो रहा है और इतना बढ़ रहा है और इसके इतने साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। अच्छा, फिर बच्चों की तरबियत अलग, बच्चे की तरबियत नुकसान पहुंच रही है, ये पार्टियां हो रही हैं, ये दावतें हो रही हैं, ये सब गैदरिंग्स हो रही हैं। अच्छा, बेटियां बरी हो गई, माँ फारिग हो गई, अब माँ चली गई उस तरफ, बेटी चली गई उस तरफ, बेटा बड़ा हो गया, माँ बाप फारिग हो गए, बेटे चले गए उस तरफ, माँ बाप चले गए उस तरफ। ये एक बड़ी क्लासेस हैं, एक बड़े तबके हैं, छोटे मोटे नहीं हैं, जहां ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। अगर इन्हें ना रोका गया और हया को अपने घर में और अपने वजूद में उसको इजाजत ना दी गई कि हम बाहया बन के घर में हया आ जाए, और इस तरह का ये गैर शरई और गैर अखलाकी और गैर महज़्ज़ब कल्चर ना ख़त्म किया गया, तो फिर घर के टूटने के वाक़यात बढ़ तो सकते, कम नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा। यानी होश रुबा, मैं आपको होश रुबा एक परेशान कर देने वाले आदाद व शुमारे जो तलाक के और खुला के बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया के कई मुल्कों में इतना तलाक का परसेंटेज और खुला का परसेंटेज बढ़ गया कि मैं बयान नहीं कर सकता। और इसकी वजूहात में से चंद वजूहात मैंने बयान की हैं, ये सारी वजूहात भी नहीं है। बस बेसिकली अगर आप ऐसा काम कर लें कि शादी से पहले
مرد کی دینداری دیکھیں اور وہ عورت کی دینداری دیکھیں، بیسیکلی یہ دیکھیں. اس کے علاوہ خاندان، نسب، شکل، صورت، اس کی امپورٹنس ہے، نو ڈاؤٹ امپورٹنس ہے. آخر مطلب کہ کف بھی تو ملنا چاہیے، یہ سب اپنی جگہ پر ہے، مگر شریعت مطہرہ جس کو بیس بناتی ہے نا وہ ہے آپ کی دینداری. اس کو بیس بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اللہ پاک ہمارے نصیب بھی اچھے کرے، ہمارے بچوں کے نصیب بھی اچھے کرے. میں نے چند چیزیں عرض کر دی ہیں اور بہت ساری باتیں بیان کر دی ہیں، پھر اصل میں سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کال آ جاتی ہیں، پھر چند باتیں رہ جاتی ہیں. تو میں نے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ٹاپک بہت بڑا ہے، اب اس میں آپ خود اپنے طور پر سمجھتے رہیں کہ کس طرح آپ اب اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں اور گھر ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں. آئیے اب کالز کی طرف بڑھتے ہیں. عبدالخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. اہم موضوع ہے، بہت پیاری گفتگو ہو رہی، بڑے پیارے مدنی پھول بیان ہو رہے. اپنا نگرانی شورا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اوقات گھر ٹوٹنے کا سبب خواہ مخواہ کے ہمدرد بھی ہوتے ہیں. جیسے میاں بیوی کے درمیان اگر کسی بات میں اختلاف رائے ہو جائے تو بعض محلے کی ماسیاں، خواتین وغیرہ اضافی ہمدرد بن جاتی ہیں عورت کی، اور عورت کو مظلوم اور شوہر کو ظالم ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگا دیں گی. پھر بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پہ احساس دلائیں گی کہ فلاں کے گھر میں یہ چیز ہے، تمہارے گھر میں یہ چیز نہیں ہے. تو یوں شکوے شکایات اور پھر اختلافات بڑھتے ہیں جو گھر ٹوٹنے کا سبب بن جاتے ہیں. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو ایسی ہمدرد خواتین ہوتی ہیں جو ہمدردی کی آڑ میں گھر تباہ کر دیتی ہیں، تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ بھی وجہ ہے جو آپ نے بیان کی، اور یہ وجہ اس لیے سامنے آتی ہے کہ ہم نے باہر والوں کو اپنے گھر میں انوالو کروایا. اگر ہم باہر بات ہی نہ کریں، اب ایسا تو ہے نہیں کہ دروازے اور دیواروں کو چیرتی ہوئی آوازیں ہر ایک کی باہر نکلتی ہیں. گھر کی بات ہی گھر کے اندر رکھیں. ہو جاتی ہے میاں بیوی میں کوئی نہ کوئی رنجش، کچھ نہ کچھ شکر رنجی بھی ہو جاتی ہے، کچھ چپکلش ہو جاتی ہے. نہ کرے بات، ایک دوسرے کے اندر ہی رکھے بات. ادھر تو گھر سے، میرے نزدیک تو گھر سے باہر بات نکلی تو پرابلم ہوا. ایون کہ اگر اولاد میں بھی بات جاتی ہے نا تو بھی بعض اوقات پرابلم ہوتا ہے. سمجھدار میاں بیوی جو اولاد وصائب اولاد ہیں، اب ماں باپ ہو گئے ہیں، یہ اپنی آپس کے جھگڑے اپنی اولاد کے سامنے بھی نہیں کرتے. بالکل بند کمرے میں اپنی ناراضیوں کا اظہار کر لیتے ہیں اور اندر ہی اندر. یعنی کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دن گزرنے سے پہلے ہی سلو کرنے کی عادت بنا لیں، گھنٹوں میں سلو کر لیا کریں. ٹھیک ہے، ہو گیا، بول دیا، نہیں بولنا چاہیے تھا، زبان پھسل گئی، دماغ میں کوئی جیسی غلط بات آ گئی، بول دیا. ایکسس کرے، کیا حرج ہے؟ کیا آپ مردوں سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ کیا آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے؟ کیا آپ ان کو جھاڑ نہیں سکتے، ان کی بے عزتی نہیں کر سکتے، ان کی دل آزاری کہ آپ نے کبھی بھی نہیں کی ہوگی؟ معافی مانگ لو یار. آج تک جو دل آزاری کی، آپ کی اختلافی کی، معاف کر دے. اسی طرح بیوی آگے بڑھ کے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ لے، مجھے معاف کر دے. مطلب کوئی پتہ نہ جانے کب موت آ جائے اور مطلب میں کہاں آپ کے حقوق کا بوجھ لے کر مروں. تو یہ اس طرح مطلب کہ خوف خدا والی باتیں کر رہا ہوں. انشاءاللہ گھر چلے، خوف خدا ہوگا گھر چلے گا. تو اطہارت تاریخ اسلام سے عرض کر رہا ہوں، آپ پروگرام مطلب کہ خوف خدا والی باتیں کر رہا ہوں. انشاءاللہ گھر چلے، خوف خدا ہوگا گھر چلے گا. تو اطہارت تاریخ اسلام سے عرض کر رہا ہوں. آپ پروگرام میں ابھی سلمان مدنی بھائی ارشاد فرما رہے تھے معاف کرنا، اور اس پہ غالباً گفتگو چل رہی ہے. تو نگران شورا کی خدمت میں عرض ہے کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھ کے بندہ اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار کر دیتا ہے نا، اور بعض اوقات کام بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس میں بھی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے. تو آپ تھوڑا بتائیے کہ بڑا بولنے، بڑا سوچنے اور بڑا کرنے کے فوائد کیا ہیں اور کس طرح پلان کر کے زندگی کو چلا جائے. گھر چلانے کے لیے جو سب سے بڑی سوچ میں سمجھتا ہوں وہ قوت برداشت ہے، جسے شروع میں لیا گیا تھا. اور صرف نظر، ہر بات پر ٹوکنا، ہر بات پر بولنا، ہر بات پر مطلب کہ بولتے رہنا، یہ درست نہیں ہے. مطلب آپ بولو کہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہی وہ ہو، وہ کہ جیسا میں چاہتی ہوں ویسا ہی. مطلب کہ فٹ پرنٹ پر چیزیں نہیں چلا کرتے کہ جہاں آپ کا قدم پڑا وہیں اس کا بھی قدم پڑے. یہ نہیں ہوتا. اس کو اس کی انداز چلنے دے. خلاف شرع نہیں ہے، غیر مہذب نہیں ہے، غیر اخلاقی نہیں ہے، اور کوئی ایسا مطلب کہ عرف و عادت کے خلاف نہیں، تو چلنے دیا کرے. ہر کوئی تو اپنے تو بڑا دل رکھے، انشاءاللہ تعالی گھر چلتا رہے گا. کال. میرا نام محمد شمول رضا تاری ہے. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا یہ شادی کے معاملات سارے والدین کے ہی سپرد کر دیے جائیں تو زیادہ کامیابی رہتی ہے، یا اپنی مرضی کے معاملات ہوں تو زیادہ کامیابی رہتی ہے؟ طلاق ریشو کدھر زیادہ ہے تاکہ اس سے بچا جا سکے؟
بہتر ہے کہ والدین کے سپرد کیا جائے اور والدین کو چاہیے کہ اولاد کی رضامندی کے ساتھ اپنے رشتے بنائیں. سپرد والدین کے کر دیا جائے, رشتے خاندان دیکھ لیے جائیں, اور والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی رضامندی کے بعد آگے بڑھیں. گھر اصل میں اولاد کو چلانا ہے, ماں باپ کو نہیں چلانا. تو ان کی رضامندی اور ان کی مطلب کہ خوشنودی کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے, پھر انڈرسٹینڈنگ کر کے آگے بڑھیں. کون؟ محمد سائم آزاد طاہر راولپنڈی چکلارا اسکیم 3 سے عرض کر رہا. پیارے سلمان بھائی, آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور ہم سب گھر والے بیٹھ کے دیکھ. اور عمران بھائی سے یہ سوال ہے کہ اگر امی ابو لڑ رہے ہوں تو بچوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ مگر الحمدللہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے گھر بھی لڑائی ہوتی ہے. میرے امی ابو دونوں مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہیں, اس کی برکت سے لڑائی نہیں ہوتی. ماشاءاللہ, اللہ اور گھر کو امن کا گہوارہ بنائے. اور یہ بھی آپ کو اچھی وضاحت سکھا دی گئی کہ یہ بول دینا کہ انسانوں کا ہمارے گھر پر بات آ جائے. ماشاءاللہ, مرحبا. اللہ اور امن عطا کرے, پیار اور محبت عطا کرے. ہم سب کے گھروں میں اللہ سکون, پیار, محبت دے اور آپس کی ناراضگیاں اللہ پاک اپنی رحمت سے دور کر دے. تو جب ماں باپ میں اللہ نہ کرے کوئی اس طرح ہو جائے, بچوں کے سامنے ہو جائے, تو بچوں کو چاہیے کہ وہ پھر ایک طرف خاموشی سے بیٹھ جائیں, وہ انوالو نہ ہو, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ماں باپ میں محبت عطا فرما دے. جی کون؟ بھائی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, گھر والوں نے کوئی سامان منگوایا, تھکا ہوا انسان گھر جاتا ہے, پھر گھر والوں نے کہا وہ میں ہمارے سامان کا کیا بنا, وہ بھول گیا یا اس کے پاس پیسے نہیں تھے وہ نہیں لے کر گیا, تو کیا انداز ہونا چاہیے, کیا طریقہ ہونا چاہیے پوچھنے کا؟ گھر میں جو چیز پکی ہے مرد کو نہیں پسند, وہ گھر والوں کو برا بالا کہنا, برتن توڑنا, چلانا, یہ طریقہ, یہ انداز کیسا, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. دونوں معاملات گھر توڑنے والے ہی ہیں. دیکھیں, اگر وہ روزانہ بھولتا ہے, روزانہ ہی پیسے نہیں ہے, تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ یار یہ روزانہ روز تو نہیں, کون بولتا ہے؟ بھولتا پھر وہ روزانہ وہ بھولا نہیں ہے, وہ پھر قصدن نہیں کر رہا. اللہ, تو پھر وہ مطلب بھول تو ایک آدھ دفعہ ہوتی ہے نا, یا روز تھوڑی کو مطلب بندہ بھولتا ہے. تو اور اگر خدا نہ خواستہ پیسے نہیں ہے تو گھر میں بول دے کہ آج پیسے نہیں ہے, میں انشاءاللہ کل کر لوں گا, پرسوں کر لوں گا. تو یہ گھر والوں کو چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ گھر کے کمانے والے نے اگر کوئی تنگ دستی کا شکار ہے, یا اللہ نہ کرے کوئی پیسے کم ہیں, تو پھر وہ تھوڑا صبر اور شکر کے ساتھ گزارا کریں, اور تھوڑی بہت گھر میں سیونگ رکھنے کی عادت بنائیں. پلیز میری درخواست ہے, 2-5 ہزار روپے گھر میں رکھنے کی عادت بنائیں, سیونگ رکھیں. 200-300 روپے بھی مہینے کے بچا کر گھر میں سیونگ رکھیں, تاکہ اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کے مسائل ہوں تو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, اور اس طرح کے مطلب کہ دوائی وغیرہ یا علاج وغیرہ کے تحت کوئی پریشانی نہ ہو. اللہ پاک خیر و عافیت دے. اسی طرح مطلب کہ اگر بھول گئے تو ٹھیک ہے, بھول گئے تو کہہ دیں کہ ہاں یار بھول گئے, سوری. آپ نے بھول گیا, کیا بھول گیا نا, تو اب یہ بھی ایک اور بھول ہو گئی. ایک تو پیسے نہیں ہیں, یہ بھی آرام سے کہہ سکتے تھے سوری یار مجھے امید تھی کہ پیسے آ جائیں گے, آئے نہیں. تو آپ ایزی نرمی کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں. مرحبا. ٹھیک ہے. اور اگر کھانا پسند نہیں آیا تو آپ ان کو سب کے سامنے الگ سے کہہ دیں کہ اس میں اگر یوں تھوڑا کر لیں آپ کھانے کو تو ہو جائے گا. کیونکہ سیدھی بات ہے کہ یہ اچھا ہے اگر گھر کی عورت مناسب نارمل کھانا بنا لے, کو بہت زیادہ ٹیسٹی, کو شیف تو لائی نہیں ہے اور اس کا ٹیسٹ تو لیا نہیں تھا کہ جناب یہ کھانا اچھا بناتی ہے تو میں شادی کروں گا. تو اب وہ اپنے طور پر جو اچھا پھر مشورے کر لیا کرے عورت. یہ دیکھیں یہ گھر گرہستی کے معاملات ہیں. مرد کمانے کے لیے 100 مشورے کرتا ہے باہر, پتہ ہے آپ کو, کہ یار کیا کروں یار گھر چلانے کے لیے, کیا کروں کمانے کے لیے, یار کیا کروں آمدنی بڑھا. ہمیں پتہ ہے گھر کا آدمی کتنی محنت کرتا ہے, یعنی اس کو اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ میرے بچے پیسے مانگے, میری بیوی پیسے مانگے اور میں بولوں میرے پاس پیسے نہیں ہے. یقین مانے اس کو کتنی شرمندگی ہوتی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے. تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یار کسی صورت مطلب کہ میں ان کی اتنی خواہشیں پوری کر. یعنی اگر صرف مرد اپنے نفقے کے واجب پر ہو جائے نا تو عورت کو پتہ چل جائے. یہ اس سے آگے بڑھ کر گھر کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے مرد. نفقہ جو اس پر واجب اس سے بڑھ کر اس کی خواہش ہوتی ہے یار بیوی بچے کچھ مانگے ڈیمانڈ کرے تو ابھی بھی پھل فروٹ یہ کہاں کیسے لاتے ہیں ان سے پوچھو. اچھا اب مطلب کہ یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا, اور ان کو کرنا چاہیے تاکہ گھر کا ماحول اچھا رہتا ہے. اسی طرح اگر کھانے پکانے میں اس طرح میں اگر عورت کا ہاتھ تھوڑا کمزور ہے تو وہ 4 سے مشورہ کر لے گا یار میں کیا کروں. کرتی ہیں عورتیں,
یار کیا کرو, کچھ ریسیپی چینج ہو جاتی ہے, کوئی اس طرح چینج ہو جاتے ہے. اب ظاہر ہے وہ راشن سب کو گھر پہ لا کر دیتا ہے تو بد مزہ کھانا کھانے پر تو آپ کو مزہ نہیں ہے گا, اس کو مزہ نہیں ایسا آئے ہی گا. یہ گھر گھرستی ہے نا یار, ایسا تو نہیں کر سکتے نا آپ کہ بھائی جو بھی ہے یہ کھا لو, تو یہ آپ کے لیے بھی یہ مناسب نہیں. اور مرد بولے جو ہے یہ کما بھائی یہ گزارا کر لو, تو اب کہاں سے گزارا کریں ہم؟ تو یہ ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. مرحبا. میرے سے نہیں پکتا, کوئی باورچی رکھ لو. وہ بولے میں نہیں کما سکتا, وہ نہیں بول سکتا, وہ چلو اس کو بولنا بھی نہیں چاہیے. تو آپ بھی اس طرح جملہ نہ بولیں, گھر میں لڑائی جھگڑا ہوگا. اور مرد کو چاہیے کہ بہت زیادہ خواہشوں فرمائشوں پر بھی نہ جائے کہ ایسا کھانا ہوگا تو ہوگا. الحمدللہ نارمل اللہ کی رحمت سے مطلب مرچی مسالہ نمک سب درست ہے, کھا لے یار اللہ کا نام لے کر. ایسے ایسا ایک بات بتائیں, ایک آؤٹ آف وے بات, آپ پرسنل آ رہے ہو. آپ کیا اچھا بنا لیتے ہیں ویسے کھانے پکانے میں؟ کبھی بنا لیتا ہوں, میں باتیں بنا لیتا ہوں. اللہ اکبر, باتیں کھائی نہیں آ سکتی نا ایسا. میں اتنا ویسے کبھی کوکنگ کا آپ نے کوئی کیا ہے اس کو؟ مطلب انڈے ابال لیں گے بھیا, چائے بنا لیں گے. نہیں ایسا انڈا ابالنا کون سی کوکنگ ہے یہ؟ پانی میں ڈالیں گے ابل جائے گا, ابلے گا تو ابل ہی جائے گا. ہاں تو چاول بھی تو کسی میں ڈالو گے تو پک جائے گا نا. اب مطلب کہ اب اس طرح کبھی ہم گئے ہی نہیں ہے نا. سچی بات ہے کہ اس طرح کبھی جانے کی نوبت آئی بھی نہیں ہے. نہیں ویسے ایسا ایڈونچر کے طور پر کبھی آپ ٹرائی کریں؟ نہیں مجھے کوکنگ نہیں آتی. چلیں اگر ایک میں اور سوال کر لیتا ہوں. اگر انڈا بنا لوں گا میں. مرحبا, چلیں یہ تو انڈا بنانا ہے سب, یہ کون اب جب کچھ کمال ہی نہیں ہے تو ہم نے کوئی کمال والا کام کیا ہی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو کبھی اس طرح نوبت گئی نہیں ہے نا. اگر آپ کو کوئی آپشن ملے کہ آپ یہ بنا لیں تو آپ کیا بنانا پسند کریں گے؟ یا جیسے آپ کے پاس 2-3 آپشن ہے کہ گھر والوں کو میں یہ بنا کے آج کھلا سکتا ہوں, تو آپ کو اگر بنانا پڑے تو آپ کو کیا بنانے؟ مانا میں گھر والوں کو آزمائش میں کبھی نہ ڈالوں. یا مرحبا. میں چائے بنا کر پلا سکتا ہوں, میرے گھر والوں کو میرے ہاتھ کی چائے پسند آئے گی. یا مرحبا. باقی میں گھر والوں کو بےچارے یہ ایک تو انتظار کر رہا ہوں 3-4 گھنٹے کا, اور کھائیں تو یہ بولے کہ آپ کی مہربانی, راشن بھی گیا, ٹائم بھی گیا, اور پھر تو مسئلے ہو جائیں گے. تو مجھے کچن مجھے چاول ابالنے بھی نہیں آتے, میں نہیں کر سکتا ہے ہی نہیں کبھی اس لائن میں. اور اللہ کا شکر ہے کبھی ہمیں اس طرف جانے کی نوبت آئی ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے اچھے سے اچھا مل جاتا, رب کی رحمت ہے. کال لیتے. ایک آدمی صبح کا جاتا ہے آفس, پرائیویٹ گورنمنٹ کوئی بھی نوکری کرتا ہے, وہ جب تھکا آ رہا رات کو واپس آتا ہے, ایک تو باس کی چک چک وہ سن کے آ رہا ہوتا ہے. اب جب وہ گھر پہ آتا ہے تو ایک نیا سین کریٹ ہوا ہوتا ہے. بیوی جو ہے وہ آگے سے جو ہے وہ ان کا موڈ صحیح نہیں ہوتا, ان کا آگے سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ تمہاری ماں نے یہ کہہ دیا, تمہاری بہن نے یہ کہہ دیا. تو اب ایسے موقع پہ انسان کیا کرے؟ صبر کرے, برداشت کرے. کتنا تھکا ہارا ہوتا ہے جب یہ دوسری کال میں بھی آ گیا, تھکا ہارا. اصل میں ان کو گھر والوں کے تھکے ہارے ہونے کا پتہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ان سے پہلے اٹھتی ہے اور ان کے بعد سوتی ہے, اور گھر کے کام کرنے میں بھی تھکتی ہے. اگر بچے والی ہے تو بہت تھکتی ہے, اور بعض اوقات بیماریاں بھی ہوتی ہیں تو اور بھی تھکتی ہے, اور فیملی اگر کمبائنڈ فیملی ہوتی ہے تو اور بھی تھکتی ہے, تو تھکن اس کو بھی لگتی ہے. مگر اس طرح کبھی بھی کوئی شوہر جیسے گھر میں آتا ہے, کوئی بھی گھر کا بڑا گھر میں آتا ہے, تو ایسا نہ کیا کریں, آنے دیں, بیٹھنے دیں, چائے وغیرہ کھانا وغیرہ تھوڑا سا ایزی ہو جانے دیں. پھر کوئی ایسی مناسب سی یا کوئی ایسی گناہوں سے بچی ہوئی بات کرنی تو پھر کریں, دیکھو بات کر لیں. وہ بھی مطلب کہ آپ کی بات سننے کے اس پہ تو موڈ میں تو ہو. صحیح. اسی طرح مطلب کہ اگر شوہر کچھ سمجھانا چاہتا ہے تو دیر اندر, اصل میں بعد اوقات ہوتا ہے کہ دیر اندر ہم کرتے ہیں, منہ جل کر جب چیخ ہی نکلے گی برداشت کر لیں, پھر تھوڑا بعد میں سمجھائیں. گرم پتیلی جب بھی پکڑیں گے ہاتھ آپ ہی کا جلے گا اور برتن الگ گرے گا, اس لیے پتیلی کو ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا کریں. جی کال. اچھا صاحب, آپ نے یہ پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور یہ بہت زبردست ٹاپک ہے اور بہت ہی اچھا ٹاپک. اور ایک آپ نے اس میں ایک ٹاپک بنایا کہ گیدرنگز ہوتی ہیں اور میاں بیوی اور پھر دوسرے بھی میاں بیوی الگ, یہ زیادہ تر کارپوریٹ ورلڈس میں اس طرح سے جو ہے وہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے, اس کے علاوہ بھی نجی گیدرنگز لگتی ہیں جس میں میاں بیوی بیٹھتے ہیں, پھر
دوسرے کی میاں وائف ہوتی ہے، پھر اس کا ہسبینڈ. جو آپ نے بات بتائی ہے یہ 200% ایسا ہو رہا ہے اور یہ کلچر بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ جو ہے زیادہ تر جو ہے وہ ریسٹورینٹس وغیرہ میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اس وقت یہ ہو گیا. اب جب میاں بیوی واپس آتے ہیں پھر وہ لڑتے ہیں، وہ لڑنے کے بعد کوئی ایسی آپ چیز بتائیں کہ وہ میاں جو ہے وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ سمجھا لے، اس کو اس گیدرنگ سے جانے سے کس طرح سے روکے، اور اس کو کس طرح سے اس کو جو ہے وہ روکے کہ یار اس کو، کیونکہ آلٹرنیٹ گیدرنگس تو چاہیے ہوتی ہے نا. اگر اس کو گیدرنگ نہیں ملے گی تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کو گیدرنگ چاہیے تو پھر وہ کہیں اور جائے گی. تو کوئی آلٹرنیٹ گیدرنگ یا کوئی آلٹرنیٹ راستہ تو بتائیں آپ. ہاں ہے، یہ واپس آنے کے بعد ان دونوں میں اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے تو دونوں کو پہلے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. دیکھیں ہم دونوں کے، اب میں اب دونوں سے بات کر رہا ہوں، وہ یوں کہے، دیکھیں ہم دونوں میں جو اس وقت دوری پیدا ہو رہی ہے نا، اس میں مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ نے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دلوں میں فرق کر دیا ہے، اور یہ دل ہی اللہ ہی ملائے گا. تو آؤ پہلے ہم دونوں مل کر اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں. دیکھو آپ بھی میرے کو چھوڑنا تو نہیں چاہتی، نہ میں آپ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، تو ہم پہلے اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں. اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما دے. اور اس طرح کی گیدرنگ کی وجہ سے ہمارے اندر یہ فرق آتا ہے. ہم جب بھی آتے ہیں یہ ہوتا ہے، یعنی اچھے میاں بیوی وہ ہوتے ہیں پیارے اسلام بھائیوں کہ شوہر وہ بات کرتا ہی نہیں ہے جس سے بیوی کو خراب لگے، بیوی وہ بات کرتی نہیں شوہر کے آگے جو دونوں کی لڑائی کا سبب بنے. یہ سمجھدار لوگوں کی نشانی بتا رہا ہوں. تو پہلے تو یہ ٹاپک چلیں، اب ہم نہیں جائیں گے وہاں پر. کیا فائدہ میرا دماغ کسی عورت کی طرف چلا جائے، آپ کا دماغ مرد کی طرف چلا جائے. یہ جو بھول ہو گئی ہے اللہ پاک معاف، پھر اللہ دل ملانے والا، اللہ سوچ ملانے والا. ٹھیک ہے. اس کے بعد رہی گیدرنگ، دعوت اسلامی کی طرف میں آپ کو بلاؤں گا. مرحبا. آپ کو چاہیے کہ مردوں کی گیدرنگ میں اسلامی بھائیوں کے کاموں میں آئیں، اور آپ کے گھر کی عورتوں کو اسلامی بہنوں کے اجتماعات کی طرف بھیجیں. ماشاءاللہ آلموسٹ مختلف کلاسز کے اندر، مختلف کیٹیگری میں، مختلف کمیونٹی میں دعوت اسلامی کے اجتماعات ہو رہے ہیں، چاہے وہ ایلیٹ کلاس ہو یا نان ایلیٹ کلاس ہو، وہ انٹلیکچوئلس قسم کی کمیونٹی ہو یا نان انٹلیکچوئل قسم کی کمیونٹی ہو. دعوت اسلامی کہاں نہیں، الحمدللہ. تو اب اس طرح جائیں. اب وہاں نفس کو بنانا پڑے گا، اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. ظاہر نفس کو وہاں مزہ آتا تھا، یہاں پر جنت کا راستہ ہے. جہنم یہ نفسانی خواہشات میں گھیری گئی ہے، اور جنت تکالیف کے ساتھ ہے. یعنی جنت کی طرف جانے کا جو راستہ ہے نا وہ تکلیف و مشقتوں والا ہے، اور جہنم کی طرف جو راستہ ہے نا وہ نفسانی خواہشات کی پیروی میں بندہ جہنم کی طرف جائے گا. وہاں لذتوں کا ہے معاملہ، زیادہ وہ آزمائش والا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے اللہ پاک اس طرف بھی آپ کو لذت ایسی دے گا کہ پھر اس طرف جانے کا دل ہی نہیں کرے گا، نفرت سی ہو جائے گی. اور کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں یار کیا ہو گیا تھا ہم کو اس لائف میں چلے گئے تھے. اچھا ایسی جو میں نے کہا ہے ایسے واقعات ہیں، اس کلچر سے لوٹنے والے لوگ ہیں جن کے گھر آج محبتوں کے اور امن کے گہوارے بنے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی غلطیوں کو سدھارا ہے. سمجھدار، عقل مند اور سلجھا ہوا بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں کو قبول کر کے اس کو سدھارے اور نئے انداز سے نئی زندگی کو آغاز کرے. تو اس طرح عاشقان رسول کی نیک صحبت کی طرف جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک خوبصورت آلٹرنیٹ ملے گا، اور وہ احساس جو آپ کو پیدا ہوا تھا کہ میری غلطی ہو گئی تھی وہ احساس بھی زندہ رہے گا انشاءاللہ. یہ میرے بات کی ماشاءاللہ ہمارے اسلم بھائی کی کال تھی، آواز میں پہچان گیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک تو آپ نے ہماری وہ جو انفارمیشن تھی اس کی تصدیق بھی کی، اور